آپ حتیٰ کہ وضو کرتے ہیں، وضو میں ہاتھ دھوتے ہیں، وضو میں ہاتھ دھوتے ہیں، جب ہاتھ دھوتے ہیں تو اس کے اندر ایک تصور ہے کہ میں گناہوں کی آلودگیوں سے ہاتھ دھو رہا ہوں، مولا تیری عبادت کی تیاری کر رہا ہوں، گناہوں کی آلودگیوں سے ہاتھ دھوتا ہوں۔ کولی کیوں رکھی گئی؟ آپ صاف ستھرے ہیں، تھوڑی دیر پہلے نہائے تھے، غسل کیا تھا، برش کیا تھا، منہ سے خوشبو آ رہی ہے، پھر وضو میں کولی کیوں رکھی گئی؟ 3 بار کولی کریں، کیوں رکھی گئی؟ وہ پھر اس لیے کہ چونکہ اب اللہ کا نام لینا ہے، قرآن پڑھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، اس نیت سے منہ میں 3 بار پانی ڈالیں کہ باری تعالیٰ جس زبان سے تیرا نام لینے والا ہوں، میں اس زبان اور منہ کو دھوتا ہوں، تاکہ دنیا کی گفتگو اس منہ سے ہوتی رہی ہے، اب میں منہ کو دھوتا ہوں، دنیا سے پاک کرتا ہوں۔ اس تصور نے آپ کی کولی بنا دی، اس تصور نے آپ کی کولی بنا دی۔ اب انٹلیکچولی ذرا تھوڑا سوچئے، نماز پڑھنی ہے، اس میں اب ناک میں پانی ڈال رہے ہیں آپ 3 بار، اس کا کیا تعلق ہے؟ آپ نہائے ہوئے ہیں، صاف نہائے دھوئے ہوئے ہیں، ناک میں پانی ڈال رہے ہیں، کیوں؟ اس کے پیچھے بھی ایک تصور ہے، اور وہ تصور یہ اور ہونا چاہیے، جو میں بتا رہا ہوں، یہ جو کہہ رہا ہوں، یہ ہونا چاہیے، اس تصور کو لے لیں، حاصل کر لیں۔ ناک میں پانی اس لیے ڈالتے ہیں کہ جب آدمی اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے عبادت کے لیے دنیا سے کٹ کر، تو پھر وہ جب تسبیح ذکر اذکار کرتا ہے تو جنت کی خوشبو آتی ہے، جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اب ناک میں پانی اس لیے ڈالا جا رہا ہے کہ باری تعالیٰ ناک کو پاک کر لوں تاکہ جنت کی خوشبو کے سونگھنے کے قابل ہو جائے۔ پھر آپ منہ دھوتے ہیں، پھر آپ منہ دھوتے ہیں۔ اب منہ کس لیے دھوتے ہیں؟ نہا کے تھوڑی دیر پہلے نکلے تھے، صابن لگایا تھا، تو پھر دھوتے ہیں، کیوں نہیں؟ اب باری تعالیٰ تیرے حضور پیش ہو رہا ہوں، گناہوں سے آلودہ سیاہ چہرہ ہے، دھو کر پیش ہوں تاکہ میں اپنی طرف سے جو دھو سکتا ہوں دھو دیں، باقی گناہ کو تو دھو دینا۔ تیرے حضور پیشی کے لیے چہرہ دھو کے جا رہا ہوں، دنیا کی گرد و غبار اتار کے جانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ پھر آپ ہاتھ دھوتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، ہاتھ اور بازو علامت ہیں طاقت کا۔ جب آپ ہاتھ دھوتے ہیں تو اپنی استعداد ظاہر کرتے ہیں، دھو کر پاک کر کے باری تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میرے یہ بازو ہمیشہ تیری طاعت کر سکیں، ہاتھوں کو تیار کر رہا ہوں تیری طاعت اور تیری بندگی اور نیک کاموں کے لیے، نیک کاموں کے لیے۔ اب بات کو سمجھیے، اب سر پہ مسح کرتے، سر پر وہ وضو کے پانی کے ساتھ تھوڑا سا آپ سر پہ مسح کرتے ہیں، وہ سر پہ جو مسح کرتے ہیں سر کے، تو وہ اشارہ کرتے ہیں باری تعالیٰ یہ اس گناہگار کا سر ہے، گناہوں سے آلودہ آدمی کا سر ہے، اس پر تیرے سائے کو طلب کرتا ہوں، اس پر تیری رحمت اور بخشش کا سایہ ہے۔ پھر آپ پاؤں دھوتے ہیں، جب پاؤں دھوتے ہیں تو اس لیے کہ باری تعالیٰ ان پاؤں کو توفیق دے کہ ہمیشہ تیری راہ میں چل سکیں، تیری راہ میں اٹھیں۔ فرق یہ ہے کہ اگر یہ سارے تصورات نہ ہوئے، ان کے بغیر کر لیا تو وضو تو تب بھی ہو گیا، وضو تو تب بھی ہو گیا، مگر وضو کو کمال تب ملتا ہے اور اس کے روحانی اثرات طبیعت پہ تب مترتب ہوتے ہیں، چونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وضو کا ایک ایک قطرہ جو گرتا ہے آپ کے جسم سے، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور وضو کا پانی جسم کے جس عضو کو لگتا ہے قیامت کے دن وہاں سے نور نکلے گا، اور میں اس نور کے ساتھ اپنی امتی کو پہچان لوں گا۔ یہ وضو کا جو پانی ہے ایک ایک عضو کو نور دے رہا ہے۔ یہ سب تصورات اگر شامل ہو جائیں تو نور انسان، تو وہ جو وضو ہے وہ انسان کے قلب و باطن پہ اثر انداز ہو کر ایک طہارت کی کیفیت دیتا ہے، ایک طہارت کی کیفیت دیتا ہے۔